بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاثیر آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہماری ویڈیوز میں ہم اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا مقصد دین اسلام سے جڑی معلومات کو ہر ذی شعور انسان تک پہنچانا ہے۔ شوال کے مہینے سے متعلق ہم نے آپ کو جنت البقیع کے متعلق بتایا تھا۔ اسی سلسلے میں شوال کے مہینے کی 13 تاریخ بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس دور کے سب سے اہم عالم سے ہے، جن کا نام امیر المحدثین سیدنا ابو امام عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ ان مایہ ناز فرزندوں میں سے ہیں جن کا نام اسلام اور قرآن کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے گا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے، اور مجموعہ بھی ایسا کہ جسے قرآن کے بعد مستند ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر ان کے مسائی جمیلیہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ آپ کا ظہور عین اس قرآنی پیشین گوئی کے مطابق ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمائی تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی زمانہ رسالت کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم و کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً انہی پاک نفوس کے سرخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ اگر دینی علوم ثریا ستارے پر بھی ہوں تو وہاں سے وہ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے امام بخاری کا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کون سا لمحہ تھا جس نے امام بخاری کی زندگی دین اسلام کی جانب موڑ دی، امام بخاری کی زندگی کا کیا مشن تھا، امام بخاری کی زندگی سے ہمیں سب سے زیادہ کیا سبق ملتا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب میں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانیت اور آپسی اتفاق کا پرچار کیا۔ ناظرین، حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں سے شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی، بلکہ اس کی شروعات وسطی ایشیا کے میدانوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ خدا کی شان ہے کہ اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالم نے اسلام کی تعریف اور وضاحت بیان کی۔ امام بخاری 9ویں صدی کے آغاز میں بخارا شہر میں 13 شوال 1994 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام بخاری کا خاندان ان سے 2 نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خاندان سے متعلق لکھا ہے کہ وہ لوگ آتش پرست تھے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے یمان الجافی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہ بخارا شہر میں ہی رہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الجافی البخاری کہا جاتا ہے۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہی نصیب فرمایا۔ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو کریم ابن الکریم کہا گیا، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی محدث ابن المحدث قرار پائے۔ مگر صد افسوس کہ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہ دیکھا۔ جب ان کے والد انتقال کر گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ عبادت گزار شب بیدار خاتون تھیں، اور انہوں نے آپ کی تربیت اتنی شاندار کی کہ پورا عالم رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ ناظرین، امام بخاری کے بچپن کے بارے میں تاریخ بخارا میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بچپن میں امام بخاری کی بصارت جاتی رہی۔ والدہ ماجدہ کے لیے اپنی بیوگی ہی کا صدمہ کم نہ تھا کہ اچانک ہی سانحہ پیش آیا۔ والدہ ماجدہ اپنے یتیم بچے کی اس حالت پر دن رات روتیں اور دعا کرتیں۔ آخر ایک رات بعد نماز عشاء مصلی پر روتے اور دعا کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ پاک نے تمہارے بچے کی بینائی درست کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے امام بخاری کی آنکھیں درست تھیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر روشنی عطا فرمائی کہ تاریخ کبیر کا پورا مسودہ آپ نے چاندنی راتوں میں تحریر فرمایا۔ بینائی واپس آنے کے بعد امام بخاری اپنی تعلیم کے لیے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دھوپ اور گرمی کی شدت میں امام نے طلب علم کے لیے سفر کیا۔ جب انہوں نے یہ سفر کیا تو دوبارہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ خراسان پہنچنے پر آپ نے کسی حکیم حاذق کے مشورے سے سر کے بال صاف کرائے اور گل ختمی کا ضماد کیا۔ اس سے اللہ پاک نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔
10 سال کی عمر تھی کہ آپ مکتبی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ ان دنوں شہر بخارا میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سے مراکز تھے، جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ امام ان مراکز سے استفادہ فرمانے لگے۔ ایک دن محدث بخارا امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس میں شریک تھے کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم فرما دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں ہے کیونکہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی۔ ایک نوعمر شاگرد کی اس گرفت سے محدث بخارا چونک پڑے اور خفگی کے لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے استاد محترم کا پورا ادب محلوظ خاطر لاتے ہوئے بڑی شائستگی سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ علامہ نے گھر جا کے اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو امام بخاری کی گرفت کو تسلیم فرما لیا اور واپسی پر اس سند کی تصحیح کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری نے برجستہ جواب دیا کہ صحیح سند یوں ہے، سفیان ان الزبیر وہوا ابن عدی ان ابراہیم۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف اور صرف 11 سال کی تھی اور وہ اس 11 سال کی عمر میں دوسرے لوگوں کی احادیث کو درست کروایا کرتے تھے۔ امام بخاری پر پیغمبر اسلام کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ امام بخاری نے اپنے لیے مشن طے کیا، وہ پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زائد علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث موجود ہیں۔ انہی ایام میں آپ نے بخارا کی 18 محدثین سے فیض حاصل کرتے ہوئے بیشتر ذخیرہ احادیث محفوظ فرما لیا تھا۔ بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے استاد کرام آپ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ اسی دوران انہیں 6 لاکھ سے زائد احادیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل بھی ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف 7225 احادیث شامل کی گئیں، اور وہ یہ احادیث اس بنا پر شامل کی گئیں جس کے بارے میں امام کو مکمل یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ علامہ بکندری جو کہ بخارا کے ایک مشہور محدث ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی محمد بن اسماعیل آ جاتے تو مجھ پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک دن ان علامہ کی خدمت میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ایسا ہونہار نوجوان دیکھتے جسے 70,000 حدیثیں خود سے حفظ ہیں۔ سلیم بن مجاہد یہ سن کر حیران زدہ ہوئے اور سیدنا امام کی ملاقات کے اشتیاق میں نکل پڑے۔ ملاقات ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ صرف 70,000 بلکہ ان سے بھی زائد احادیث مجھے یاد ہیں، بلکہ سلسلہ سند، حالات اور رجال سے بھی متعلق جیسا بھی سوال کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا، حتیٰ کہ اقوال صحابہ و تابعین کے بارے میں بھی بتلا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات قرآنی و احادیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔ اس بارے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب بھی میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کی حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا۔ علامہ ابن عدی اپنے شیوخ کے ایک جماعت سے ناقل ہیں کہ امام بخاری الجامع صحیح کے تمام تراجم ابواب کے حجرہ نبوی اور منبر کے درمیان بیٹھ کر اور ہر ترجمہ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اور استخارہ کر کے کامل اطمینان قلب حاصل ہونے پر صاف کرتے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھنے میں دیکھا کہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے، چکماک سے آگ روشن کرتے اور چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان دے کر سو جاتے۔ جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا اس پر نشان لگا دیتے، اور اس طرح سے 3 مرتبہ آپ نے اپنے ذخیرہ پر نظر فرمائی۔ لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا وہ باب کون سا تھا جب وہ 16 برس کی عمر میں 2010 ہجری میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن تھا۔ آپ نے اس مرکز اسلام میں بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقات کی اور حج کے بعد والدہ محترمہ کی اجازت سے تحصیل علوم و حدیث کے لیے مکہ ہی میں سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت مکہ شریف کے ارباب علم و فضل میں عبداللہ بن یزید، ابو بکر عبداللہ بن الزبیر، ابو الولید احمد بن الارزقی اور علامہ حمیدی وغیرہ ممتاز شخصیتوں کے مالک تھے۔ آپ نے پورے 2 سال مکہ المکرمہ میں رہ کر ظاہری اور باطنی کمالات حاصل فرمائے اور 212 ہجری میں مدینہ منورہ کا سفر اختتام فرمایا۔
اور وہاں کے مشاہیر محدثین کرام مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن منظر، ابو ثابت، محمد بن عبید اللہ، ابراہیم بن حمزہ وغیرہ بزرگوں سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد یہاں 6 سال گزارنے کے بعد آپ پہلے بصرہ گئے، پھر کوفہ کا رخ کیا۔ بڑے بڑے اکابر عصر بغداد میں جمع ہوئے، تو اس لیے امام بخاری نے بار بار بغداد کا سفر کیا۔ وہاں کے مشائخ حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ 8ویں مرتبہ جب امام بخاری بغداد سے آخری سفر کرنے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پردرد لہجے میں فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو اور بغداد کے اس زمانے کو اور یہاں کے علوم و فنون کے مراکز کو چھوڑ کر خراسان چلے جائیں گے؟ جس کے بعد بخارا کے ابتدائی دور میں جب وہاں کے حاکم آپ سے ناراض ہو گئے، آپ کو امام احمد بن حنبل کا یہ مقولہ بہت ہی یاد آتا۔ اس کے بعد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھنے کا عمل نہ چھوڑا۔ حاشد بن اسماعیل آپ کے ہم اثر کہتے ہیں کہ آپ بصرہ میں ہمارے ساتھ حاضر درس ہوا کرتے تھے، محض سماعت فرماتے اور کچھ نہ لکھتے۔ آخر 16 دن اس طرح سے گزر گئے۔ ایک دن میں نے آپ کو نہ لکھنے پر ملامت کی تو آپ بولے کہ اس عرصے میں جو کچھ تم نے لکھا ہے اسے حاضر کرو اور مجھ سے ان سب کو برزبان یعنی کہ زبانی سن لو۔ چنانچہ میرے پاس 15,000 احادیث سے زیادہ احادیث تھیں جن کو امام بخاری نے صرف اپنی یادداشت سے اس اہتمام سے سنایا کہ بہت سے مقامات پر مجھ کو اپنی لکھی ہوئی تحریر میں تصحیح کرنے کا موقع ملا۔ یوسف بن موسیٰ مرزوی کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا کہ امام المحدثین کی تشریف آوری کا اعلان ہوا کہ امام بخاری آ رہے ہیں۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کے لائق شان استقبال کو جانے لگے، جن میں میں بھی شامل ہوا۔ اس وقت امام بخاری عالم شباب میں تھے، یعنی کہ مکمل طور پر نوجوان تھے۔ آپ بے حد حسین سیاہ ریش تھے۔ آپ نے پہلے مسجد میں نماز ادا فرمائی، پھر لوگوں نے ان کو درس حدیث کے لیے گھیر لیا۔ آپ نے دوسرے روز کے لیے درخواست منظور فرما لی، چنانچہ دوسرے دن بصرہ کے محدثین اور حفاظ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بصرہ والو، آج کی مجلس میں تم اہل بصرہ ہی کی روایت پیش کروں گا جو تمہارے ہاں نہیں ہے۔ جس کے بعد آپ نے ایک حدیث کی املا فرمائی۔ حدیث کی املا کروا کر ارشاد فرمایا کہ اے اہل بصرہ، یہ حدیث تمہارے پاس منصور کے واسطے نہیں، اور اسی شان کے ساتھ آپ نے گھنٹوں اس مجلس کو بہت سی احادیث کی املا کرائی۔ آپ کی قوت حافظہ سے متعلق بہت سے واقعات مورخین نے نقل کیے ہیں جن کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جاتی ہے۔ امام بخاری نے بہت مشکل زندگی گزاری لیکن کسی مرحلے میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وراق بخاری کے بیان کے مطابق ایک دفعہ سیدنا امام اپنے استاد آدم بن ابی یاس کے پاس طلب حدیث کے لیے تشریف لے گئے، مگر توشہ ختم ہو گیا اور سفر میں 3 دن متواتر گھاس اور پتوں پر گزارا کیا۔ آخر ایک اجنبی انسان ملا اور اس نے ایک تھیلی دی جس میں دینار تھے۔ حفظ بن عمر الاشکر آپ کے بصرہ کے ہم سبق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کئی روز تک شریک درس نہ ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس خرچ ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کو بدن کے کپڑے بھی فروخت کرنا پڑ گئے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے امدادی چندہ جمع کر کے کپڑے تیار کرائے، تب آپ درس میں حاضر ہونے لگے۔ ابو الحسن یوسف بن ابی ذر بخاری کہتے ہیں اسی فکر کشی کی وجہ سے ایک دفعہ سیدنا امام علیل ہو گئے۔ طبیبوں نے آپ کا کارورا، جو کہ خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہ کارورا ایسے درویشوں کے کارورے سے مشابہت رکھتا ہے جو روٹیوں کے ساتھ سالن کا استعمال نہیں کرتے، جو صرف سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ 40 سال سے آپ کا یہی عمل ہے کہ آپ صرف سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے رہے۔ اس کے بعد علاج کرنے والوں نے آپ کے علاج میں سالن کھانا تجویز کیا، جس کے بعد آپ نے یہ سن کر علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ جب آپ کے شیوخ نے بہت آپ کو مجبور کیا تو روٹی کے ساتھ شکر کھانا منظور فرمائی۔ آپ محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عابد تھے۔ عبادت میں آپ کا درجہ اس قدر تھا کہ امام کو ایک باغ میں مدعو کیا گیا۔ جب امام ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فراغت کے بعد قمیص کا دامن اٹھا کر کسی سے فرمایا کہ دیکھنا، قمیص میں کوئی موذی جانور محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھا گیا تو ایک زنبور تھا جس نے 17 جگہ ڈنگ لگائے ہوئے تھے اور جسم کے نیچ زدہ حصوں پر ورم آ چکا تھا۔ کہا گیا کہ آپ نے پہلی ہی مرتبہ کیوں نہ نماز توڑی؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی سورت شروع کر رکھی تھی کہ درمیان میں اس کا قطع کرنا گوارا نہ ہوا۔ امام اسوہ حسنہ کی پیروی میں تہجد کی نماز کبھی ترک نہ فرماتے۔ رمضان شریف میں نماز تراویح سے فارغ ہو کے نصف شب سے لے کر سحر تک خلوت میں تلاوت قرآن پاک فرماتے اور ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم ختم فرما دیتے اور دعا کرتے اور فرماتے کہ ہر ختم پر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری جذبہ ایمانی اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا جو معاشرے اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، امام بخاری نے احادیث کو جمع کرنے کا کام کیا سو کیا، اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلاف ختم کروانا بھی انہی کی میراث میں شامل تھا۔ امام بخاری اپنی ایک اور اہم کتاب الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے، وہ ہے دو لوگوں میں دوستی کروانا۔ اس آپسی امن اور بھائی چارے کے علاوہ انہوں نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ تھا انسانی خدمت اور انسانی اقدار کا احترام، جس میں پڑوسیوں، بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ انہوں نے احادیث بیان کی، مثلا ایک حدیث جس میں بیان کیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین، اس آپسی بھائی چارے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دشمنی اور حسد کے بارے میں بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا۔ اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں جن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنی بدنیتی، دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خاتمے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پاگل پن کی اور دشمن کو نفرت کی حد تک مت جانے دو، اور اسی پیغام کی آج ہمیں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین، ویسے تو امام بخاری کی کام اور نظریات اور دین اسلام کو لے کر خدمات کو رہتی دنیا تک فراموش نہ کیا جا سکے گا۔ وقت کی قلت کے باعث امام کی زندگی سے جو پہلو بیان ہونے سے رہ گئے وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ ہم نے اپنے اس چینل سے ایک چھوٹی سی یہ کاوش کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دنیا اسلام میں شاندار خدمت حاصل کرنے والے اس عظیم محقق اور محدث کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ خدا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔